اپلائڈ اسٹڈی اسکل کو کہتے ہیں, یعنی کہ اپلائڈ, یو لرن اینڈ اٹ اپلائز ڈائریکٹلی. ایکڈیمک اسٹڈی میں سیکھتے اب ہے, استعمال بعد میں ہوتا ہے. نوٹ کیا نا ایکڈیمک اسٹڈیز میں فزکس کیمسٹری بایولوجی ہم کرتے اب ہے, لیکن اس کا استعمال بعد میں جب کمپلیشن ہو جاتی ہے تو تب کہیں جا کے استعمال میں آ جاتی ہے. میڈیکل سائنسز دیکھ لیں, ہیومن باڈی اینڈ اٹس اناٹومی پوری پڑھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں نا فرسٹ ایئر میں, پری میڈیکل میں پڑھتے ہیں, لیکن ریل میں دیکھتے تب ہے جب ایم بی بی ایس کے ڈاکٹر بن جائے. پڑھتے اب ہے بعد میں ایکڈیمک اسٹڈیز. اپلائڈ اسٹڈی ابھی پڑھی ابھی استعمال میں آ گئی, کل اس میں نہیں ہے. اگر آج تو ایبسنٹ رہا نا, ممکن نہیں ہے کہ جو تم سے مس ہوا وہ کوئی اور تمہارے لیے کرے. اب کمیونیکیشن اسکل میں سر امپورٹنٹ چیز پرفارم کرنا ہے, ڈائس پہ آنا ہے, بولنا ہے. تو ایسا ممکن ہے آپ اپنے دوست کو بولو کہ بھائی جاؤ اور آج میری جگہ پریزنٹیشن کرو. اگر پریزنٹیشن کرے گا سیکھے گا کون؟ وہ بندہ. تو دیٹ از واٹ یو آر ہیئر فار اپلائڈ اسٹڈیز. کمپیوٹر سائنسز ان انگریزی زبان دونوں اسکل ہے. اسکل کے لیے ایک رویہ اور ایک ایٹیچیوڈ چاہیے. آج میں نے وہ آپ کو سمجھانی ہے. یاد رکھیں ایک بات, اگر آپ ایسا کریں گے کہ ادھر کمپیوٹر سائنس کے لیے آئیں گے, کمپیوٹر لیب میں بیٹھیں گے, استاد کو سنیں گے اور ادھر ہی کمپیوٹر پر 2 منٹ کی پریکٹس کریں گے اور سمجھ لیں گے نا کمپیوٹر سائنس سیکھ لو گے, ممکن نہیں ہے. نوٹ کر لو یہ بات, یہ 24 گھنٹے انوالومنٹ مانگتی ہے. یہ سیلف اورینٹڈ پروجیکٹ ہے, سیلف اورینٹڈ, سیلف ڈسکرپٹیو ہے, سیلف انوالومنٹ اس میں زیادہ ہے. بجائے اس کے کہ آپ استاد کے پیچھے بیٹھے رہو اور اس کے انتظار میں رہو کہ استاد تمہیں سولوشن دے. دیر آر lots of other ways that can give you solution and that can make you rich with technological knowledge, with IT knowledge, and that is your laptop and your behavior. کراس ڈراپ ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, نہیں سیکھ پاتے وہ بچے جو استاد کو سننے اور ادھر کے کمپیوٹر پر پریکٹس کرنے کے بعد ہاتھ نہیں لگاتے 24 آور. تو میرے بچوں یاد رکھو, کمپیوٹر سائنس کی اس دنیا میں 20% ہم نے دینا ہے, 80% تم نے خود کرنا ہے. تم نے خود کیسے کرنا ہے؟ اپنے لیپ ٹاپ میں کرنا ہے. اور اپنے لیپ ٹاپ میں 2 بڑے جگہ آپ کو دکھاتا ہوں, 2 بڑے مارکیٹ دکھاتا ہوں. علم کا سمندر پڑا ہے, اٹھا لو وہاں سے. کمپیوٹر سائنس واحد ایسی فیلڈ ہے جو خود سیکھی جاتی ہے. سیلف انوالومنٹ, the more you are involved into it, the more you're typing and working into it, it teaches you. لیکن ایسا ممکن ہے کہ تو ادھر آ, کلاس میں بیٹھ, استاد کو سن, ادھر کی کمپیوٹر پہ پریکٹس کر اینڈ دین گھر چلا جا. ناٹ پاسبل. یہ بڑی دنیا ہے, اس میں غوطہ مارنا پڑتا ہے, پورا ڈوب کے جانا ہوتا ہے. سائے کی طرح کمپیوٹر سائنس کی جو ٹرمینالوجیز ہیں اور جو کی ورڈز ہیں اور جو فنکشنز ہیں وہ تمہارے ساتھ سائے کی طرح گرو نہ کرے. کمپیوٹر سائنس کے اس معیار پر نہیں جایا جا سکتا کہ جس کے بعد بڑی دنیا اور ایک بہت بڑی ویلتھ کریشن ہوتی ہے. دیر آر 2 پلیٹفارمس. نمبر 1 یوٹیوب. تو جو چیز آپ یوٹیوب میں جا کر جو سوال کرے یوٹیوب تمہیں دے دیتی ہے. پوری دنیا کے بڑے ایکسپرٹ آ کر آپ کو ان کا سولوشن دے دیتی ہے. دا سیکنڈ پارٹ از یوڈیمی. آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں نا, آپ امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, انڈیا, افغانستان, پاکستان, ایران, پوری دنیا کے آئی ٹی کے ایکسپرٹ کے نالج سے مستفید ہو سکتے ہیں. یوڈیمی پہ جا کے 5 یا 10 $12 پے کریں. فوکس رہو, یوڈیمی پہ جاؤ, یوٹیوب پہ جاؤ, بہت سارے ہزاروں پلیٹ فارمز ہیں, بڑے بڑے منٹورز ہیں, قابل ترین لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بہترین نالج وہ شیئر کرتے ہیں. اس کو سنتے جاؤ, دیکھتے جاؤ, سمجھتے جاؤ اور پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرتے جاؤ. تو دس از واٹ as I told you, this is not academic. It is a part of the academic, but primarily and collectively it is applied studies. The more you work in it, the more you go into it, the more you do things, research things, dig out things, it then pays you back in terms of learning. تو کوشش کرو کہ اپنے آپ کو اس ایٹیچیوڈ کو بھی ڈیولپ کرو جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹ کے لیے چاہیے. اب 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے تم لوگوں کے لیے اس وقت. نمبر 1 بیسک کمپیوٹر نالج, بڑی ایزی بات ہے, آسان چیز سمجھا دی. بیسک کمپیوٹر نالج, انٹرنیشنل لینگویج, رائٹ, اینڈ the third thing is professionalism. Now what do I mean by basic computer science knowledge? اتنا تمہیں سمجھ ہو کہ میں اپنے لیپ ٹاپ میں ونڈوز کیسے کروں, وائرس نے افیکٹ کیا تو سولوشن کیا ہے. پھر جا اس دنیا کے اندر استاد سے بھی سیکھ اور ارد گرد سے بھی سیکھ, تو آپ اپلائڈ اسٹڈی کے گرو بن سکتے ہیں. اور اس کے بعد اس پہ جو عمارت بنے گی, آپ پھر اس کے بعد بڑے ایگزیکٹو کورسز کی طرف جا سکتے ہیں. آپ فری لانس انڈسٹری میں بھی جا سکتے ہیں. فاؤنڈیشن بن گئی, فری لانس انڈسٹری میں جاؤ.
فری لانس انڈسٹری میں اندر مارکیٹ پلیسز ہیں. شاپیفائی آج کل بڑا زبردست سیٹ اپ ہے. یہ امیزون ہے, شاپیفائی, ایٹس ہے, ای بے. بیسک کمپیوٹر سائنس فاؤنڈیشن بنا دی. اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونیکیشن. You must have ability to talk to the people around the globe and English is helping you out. انگریزی زبان پر عبور ہو. آپ سمجھا سکتے ہو لوگوں کو سمجھ سکتے ہو. آپ لکھ کر بھی سمجھا سکتے ہو اور لکھ کی گئی بات سمجھ بھی سکتے ہو. That is what the ability I want. کمپیوٹر سائنس کی بیسک نالج اٹھائی, اب جا کے اس کے ساتھ کمیونیکیشن اسکل ایڈ کر, یہ دونوں چیزیں ہو گئی تو آپ گلوبل سٹیزن بن گئے. لیکن اب جب گلوبل ولیج اور گلوبل سٹیزن بن گئے تو اب ایک تیسری ڈائمنشن انتہائی ریکوائرڈ ہے پروفیشنلزم کی. پروفیشنلزم سے مراد یہ کہ تمہاری یہ دونوں صلاحیتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کہاں پہ بیچنی ہے, کہاں پر لوگوں کے کام آسان کرنے, اور اوور آل انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریکوائرڈ کیا ہے. ہمارے ہاں بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. خواب دیکھتے ہیں ڈالر کمانا, ڈالرز بھی آ جائیں لیکن اس کے لیے ٹرو راستہ اپنائیں, جو لائف لائن ان کو ریکوائرڈ ہے وہ اپنائیں. 5 سال 8 سال, 5 ایئرس یا 8 سال. میٹرک ہو, بالکل انگوٹھا چاپ ہو, 8 سال. تھوڑا بہت پڑھا ہے, BBA کر چکے ہو, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کر چکے ہو, تھوڑے بہت کمپیوٹر سائنس, 5 ایئرس. یہ لازمی لگتے ہیں اس انڈسٹری کے اندر جا کے پھر ویلتھ کریشن کی طرف پہنچنے میں. شارٹ کٹ اس میں ہے نہیں, لیکن بنیادیں تو ڈالو نا.